بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، اور شکر بجا لاتا ہوں اس اللہ رب العزت کا جس کا یہ احسان اور نوازش ہے کہ اس نے مجھے آپ سب کے سامنے پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرامی، اس پلیٹ فارم سے یہ میری پہلی کلاس ہے جس میں ہم انشاءاللہ قرآن حکیم کو پڑھنے کے قواعد سیکھیں گے کہ وہ کون سے قاعدے قانون ہیں جس کے ذریعے ہم قرآن کو ایک اچھے انداز میں پڑھ سکتے ہیں، اور ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم تجوید کی بات کرتے ہیں۔ جو ہم تجوید کا نام سنتے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کو یا بزرگوں کو یا کوئی بھی جو ہمارے گھر میں گھر والے یا احباب جو قرآن پڑھنے لگتے ہیں یا پڑھوانے لگتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھانے لگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تجوید سے پڑھانا ہے۔ تو ہم نے اکثر اپنے علماء سے، اپنے جو قاری حضرات سے پڑھا ہوتا ہے قرآن پاک، اکثر تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ تجوید کیا ہے۔ تو تجوید کے جو ڈائریکٹ معنی ہیں وہ معنی یہ ہیں کہ مکمل کرنا، تکمیل کرنا، یعنی خوبصورت بنانا یا اس کو بہتر بنانا، یعنی کہ امپروو کرنا۔ تو تجوید کے معنوں میں یہ آ جاتے ہیں کہ پرفیکٹ کرنا، بیوٹیفائی کرنا یا امپروو کرنا۔ تو اس کی سادہ اور سمپل ڈیفینیشن میں یہ آ جاتا ہے کہ تجوید کا مطلب یہ ہے کہ قواعد و ضوابط کا وہ مجموعہ کے تحت حضرت جبرائیل نے قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، تو وہ جو قواعد ہیں ان کو سیکھنا وہ تجوید کہلاتا ہے۔ ہمیں یہ بات نظر ثانی کرنی ہوگی کہ عربی جو سی لینگویج ہے، وہ عربیوں کو تو اس تجوید کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ عربی تو اپنی لینگویج اچھے سے جانتے تھے اور نہ ہی یہ ان کے مسائل ہیں۔ تو یہ اصل میں مسئلہ کن کو درپیش آیا؟ یہ عجمی لوگوں کو پیش آیا جو عجمی تھے۔ تو اس کی تاریخ ہم میں سے کئیوں نے پڑھی ہوگی، کئیوں نے نہیں پڑھی ہوگی۔ تو تجوید جو سا ہے، جو قواعد و ضوابط ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کام شروع ہوا۔ تو کئی روایات میں حجاج بن یوسف کے دور میں یہ مکمل ہوا۔ حجاج بن یوسف کی ذمہ داری تھی، تو انہوں نے بھی یہ کروایا۔ تو کئی روایت ملتی ہیں، لیکن جو مضبوط روایت ہے اس کے تحت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کے شاگرد ابو الاسود الدولہ، انہوں نے کافی اعراب لگوائے اپنے شاگردوں سے بھی، اور خود بھی اس پر بہت کام کیا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق آتا ہے کہ عبد الملک بن مروان جو جب تخت نشین ہوئے، تو انہوں نے حجاج بن یوسف سے کہ ذمہ یہ کام لگوایا، اور انہوں نے بھی ان شاگردوں کو یہ ذمہ یہ کام لگایا جو کہ حضرت ابو الاسود الدولہ کے ہی شاگرد تھے۔ اور یہ یاد رہے کہ حضرت ابو الاسود الدولہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے، اور یہ کوفہ کے قاضی مقرر تھے۔ تو جی ناظرین کرامی، جو ہماری پہلی ایکسرسائز ہوگی اس میں ہم عربی حروف تہجی، جس میں ہم ان کے مخارج پڑھیں گے، ان کو ہم سیکھیں گے۔ مخارج دراصل مخرج کی جمع ہے۔ مخرج یعنی کہ خروج، جہاں سے ہم اپنے یہ حروف تہجی کی جو وائسز ہیں ان کو ہم کہاں سے نکالتے ہیں، یعنی کہ جو ہم سنتے ہیں اپنی وائس کو، جو آؤٹ پٹ آتی ہے وہ ہم کہاں سے پڑھتے ہیں۔ ہم تو ہر ورڈ کو جیسے ہمارے منہ سے نکل رہا ہے ہم پڑھ دیتے ہیں، لیکن جو تجوید ہے، یعنی کہ جو قاعدہ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کیسے ان
عربی کے حروف تہجی کو ادا کریں گے تو وہ ہم اپنی اس لیکچر میں، اس کلاس میں سیکھیں گے۔ عربی کے حروف تہجی جنہیں ہم مفردات کہتے ہیں، تو یہ ہم قاعدہ جنہوں نے پڑھا ہے اور جنہوں نے نہیں پڑھا، جو پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں وہ ذرا توجہ سے سنیں تو انشاءاللہ ان کو ضرور فائدہ ہوگا، اور جن لوگوں نے پڑھا ہوا ہے وہ بھی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہوں، کچھ ایسے قاعدے ہوں جو ان کو معلوم نہ ہوں، لیکن اب وہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے نیک اعمال جو بھی ہم کرتے ہیں، یا جو بھی ہم محنت والا کام کرتے ہیں، جو ہمارے ڈیلی کی ایکٹیویٹیز ہیں، جب ہم ان کو شروع کرتے ہیں تو ہم بسم اللہ لازمی پڑھ لیں۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں بسم اللہ پڑھنے سے، ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے اس بارے میں، ہم محنت کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اور اللہ ہمیں اس کے بدلے رزق عطا فرما رہے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں ہماری جو محنت ہے، ہمارا جو کام ہے، وہ ایک بسم اللہ کا محتاج ہے، تو ہمیں اس کے بدلے اللہ اس کا پھل دے رہا ہے اس محنت کا۔ تو کیا پتہ ہماری آزمائش یہیں پر ہو کہ ایک کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھ لیں۔ جب ہم ایک کام کو بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے تو اس کی فضیلت تو ہم جانتے ہیں کہ کتنی برکت ہوگی کام میں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی پہلی مشق۔ تو آج ہم مخارج سیکھیں گے، جیسا کہ میں مخارج آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ہم کیسے حرفوں کو، یہ جتنے حروف ہیں ان کو ہم کیسے خارج کرتے ہیں، ان کے کہاں کہاں سے ان کے خروج ہوتے ہیں۔ تو آج ہم یہ چیزیں سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیں کہ یہ حروف جو تہجی ہیں عربی میں، وہ ان کی کل تعداد حروف کی 30 ہے۔ تو یا ایک ہی وائس ہے، ان کی ایک ہی آواز ہے، تو اس لیے تو کل تعداد ہم اس کی 29 کاؤنٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ان حروفوں کو پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پہ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو اسے ہم بہت ہی آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھے سے قرآن پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ ایک پینسل یا کاپی اپنے پاس رکھیں۔ کچھ چیزیں ہم مینشن کریں گے، وہ آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا۔ تو اگر آپ ایسے ہی سیکھنے میں مہارت حاصل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایسے بھی سیکھ لیں گے، کیونکہ ہم ان کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ان میں سے پر حروف کو علیحدہ کریں گے، اور اس کے بعد جو باقی رہ جائیں گے وہ باریک حروف ہیں۔ جی، سب سے پہلے ہم پر حروف یعنی کہ موٹے حروف کون سے ہوتے ہیں؟ موٹے حروف وہ ہوتے ہیں جن کو ہم منہ بھر کر، منہ کو یعنی کہ منہ کی جو شیپ ہوتی ہے ہمارے، وہ گول ہو جاتی ہے، اور منہ بھر کے یعنی کہ منہ میں ہوا بھر کے ان کو ادا کرتے ہیں، وہ موٹے حروف ہوتے ہیں، پر حروف۔ تو ان کو ہم مینشن کریں گے جہاں، اور ان کو ہم موٹا ہی پڑھیں گے، اور جو باقی حرف بچ جائیں گے پوری اس مشق میں، پوری تختی میں، ایکسرسائز میں، وہ باریک پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم موٹے حروفوں کو دیکھتے ہیں۔ موٹے حروف یہاں پہ دیکھیں، خ،
اسے ہم خا نہیں پڑھیں گے، اسے ہم پڑھیں گے خو۔ اگر ہم اس کو خا پڑھیں گے تو وہ غلط ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو مینشن کرتے ہیں خو، تو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے رو۔ اسے را نہیں پڑھیں گے، رو پڑھیں گے، یعنی کہ بھرے ہوئے منہ سے، یہ بھی ہمارے پاس پر حروف ہے۔ رو، کیا پڑھیں گے؟ رو، رو۔ پہلا تھے ہمارے پاس خو، رو۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے صاد۔ یہ حرف بھی پر حروف ہے، اسے بھی ہم موٹا ہی پڑھیں گے بھرے منہ سے۔ صاد، سواد، یہ ورڈ نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے صاد، صاد، صاد۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے غاد، غاد، غاد۔ پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس ہے طو، طو۔ اسے تا نہیں پڑھیں گے، تا نہیں پڑھیں گے، اسے طو پڑھیں گے، طو۔ پھر نیکسٹ ضو، یہ ہمارے پاس نمبر 6 پہ ہے ضو۔ زا نہیں پڑھیں گے، نہ ہی زوا پڑھیں گے، اسے موٹے حروف سے پڑھیں گے ضو۔ پھر ہمارے پاس نمبر 7 پہ ہے غین، غین۔ غین نہیں پڑھیں گے، غین پڑھیں گے، غین، بھرے منہ سے غین۔ اسی طرح 8ویں اور آخری نمبر جو ہمارے پاس آخری پر حروف ہے، موٹا حروف ہے، وہ ہے قوف۔ کون سا حرف ہے؟ قوف۔ اسے ہم پڑھیں گے قوف۔ اچھا جی، ہمارے پاس باریک کاف بھی ہے، اسے پڑھتے ہیں کاف۔ یہ ہے قوف، اسے کاف نہیں پڑھیں گے۔ مثال لے لیتے ہیں قوف کی، جیسے کہ قلب، دل کو کہتے ہیں عربی میں قلب۔ تو قلب، اگر یہی ہم اس کو قلب پڑھیں گے، یعنی کہ کاف یہ والا لگا دیں گے، جسے ہم اردو میں ڈنڈے والا کاف بھی کہتے ہیں، اگر وہ ہم لگا دیں گے تو وہ قلب کتا بن جائے گا، یعنی کہ جو جانور ہے کتا، وہ بن جائے گا۔ تو یہ قلب کا ہم جہاں بھی استعمال کریں گے عربی میں، قرآن میں، تو اگر ہم اسے قلب پڑھ رہے ہیں تو وہ ہم معنی بہت ہی غلط یوز کر رہے ہیں، کتے کا لفظ یوز کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہاں قوف پڑھنا ہے تاکہ اس کو صحیح معنی میں پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ ہم باقی پوری تختی میں دیکھتے ہیں، پڑھ کر باقی حروف کو پڑھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کوئی اور موٹا حروف ان میں ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے الف۔ الف سمپل پڑھا جا رہا ہے، تو یہ بھرے منہ سے نہیں پڑھا جا رہا، تو یہ باریک ہے۔ با، تو با بھی باریک ہی پڑھا جائے گا، با، یہ ہم بھرے منہ سے نہیں پڑھ رہے۔ تا، یہ بھی باریک ہے۔ سا، یہ بھی باریک ہے، یعنی کہ ہمیں منہ بھرنا نہیں پڑ رہا۔ تو جو پیچھے کنسیپٹ ہے، لاجک ہے، وہ آپ مائنڈ میں رکھیں تو زیادہ آسانی ہوگی سمجھنے کے لیے۔ جیم، یہ بھی باریک ہے۔ ہا، یہ بھی باریک ہے۔ خو جیسے ہم پڑھ سکے ہیں موٹا حروف۔ آگے ہمیں دال، یہ بھی باریک ہے۔ زال، یہ بھی باریک ہے۔ زا، باریک ہے۔ سین، شین، یہ بھی باریک ہے۔ عین، یہ بھی باریک ہے۔ فا، یہ بھی باریک ہے۔ کاف، یہ بھی باریک ہے۔ لام، میم، یہ بھی باریک ہے۔ نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب آپ سب نے یاد رکھنا ہے کہ جو پر حروف ہیں، پر یعنی کہ موٹے حروف، ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے، منہ بھر کر پڑھنا ہے۔ ہم ایک دفعہ اسے پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ خو، خو، رو، رو، صاد، صاد، ضاد، ضاد، طا، طا، ظا، ظا،
غین، قوف، قوف، تو یہ تھے پر حروف۔ اب آپ نے یہ جو ہم نے مشق میں پہلا ہم نے چیز دیکھی ہے کہ ہم نے باریک حروفوں کو علیحدہ کیا ہے اور پر حروف یعنی کہ جو موٹے حروف ہیں ان کو علیحدہ کر دیا۔ تو اب آپ نے ان دونوں میں فرق یاد رکھنا ہے۔ موٹے حروف اور باریک حروف ہم نے حروف تہجی جو عربی کے مخارج ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ ان کو ہم نے علیحدہ کیا۔ پر حروف 8 ہیں، ان کی نشانی بھی ہے۔ اگر آپ کلرفل تجوید والا کوئی بھی لیتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی، ورنہ ہم سیکھ تو رہے ہی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس طریقے سے سیکھیں گے کہ ہمارا سلو ہر چیز چلے گی ساتھ ساتھ، اور ہر مشق کریں گے، ہر حرف کو پڑھنا سیکھیں گے۔ کیونکہ ایک بات آپ یاد رکھیں، مضبوط بیس پر ہی مضبوط عمارت قائم ہوتی ہے۔ تو اب ہم یہ مشق اچھے سے کریں گے پہلے ہی تو ہمارے لیے آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، آگے جتنے قواعد ہیں وہ ہمارے لیے بہت آسان رہیں گے۔ تو آگے کچھ مشکل آئے گی بھی تو ہم اس کو اس انداز میں پیش کریں گے، اس طریقے سے پیش کریں گے کہ آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ قرآن کو دل لگا کر شوق سے اور اچھے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ اور بہتر بنا کے اسے اس کی تجوید جو ہم سیکھیں گے اس کے مطابق آپ اس کو پڑھیں، رک رک کے پڑھیں اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں اور اچھے انداز میں پڑھیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ جو ہماری کلاس ہوگی اس میں ہم سیکھیں گے حروف حلقی۔ تو حروف حلقی جو ان سے ہیں وہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، تو اس کی ڈیٹیل ہم نیکسٹ اپنی کلاس میں سیکھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ تو آپ اس کی مشق کریں، یہ مشق سے ہی آپ کو یاد ہوں گے۔ اس کی بار بار آپ ایکسرسائز کریں، جیسے ہم کوئی ایکسرسائزز کرتے ہیں اپنی باڈی کی فٹنس کے لیے یا ہم اپنی چیزوں کو یاد کرنے کے لیے، اسی طرح اس کی مشق کریں گے تو یہ آپ کو یاد ہوں گے۔ حروف حلقی کا یہ حا ہے، یہ تھوڑا سا مشکل سے ادا ہوتا ہے، کچھ لوگ کر لیتے ہیں بآسانی، اور حروف حلقی میں ہی عین آتا ہے۔ عین جو سا یہ بھی حروف حلقی ہے، کون سی کیٹیگری میں آتا ہے حلق کی، یہ بھی ہم اگلی نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو نیکسٹ لیکچر کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ آپ تک آسانی سے پہنچ جائے اور آپ اس سے سیکھ سکیں۔ تو گزارش ہے ہمارے چینل کی طرف سے کہ آپ اس چینل کا جو لنک ہے وہ دوسرے اپنے فیملی ممبر سے، اپنے ان دوست و احباب سے ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں جن کو ضرورت ہے کہ وہ سیکھیں اس چیز کو، یہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا۔ اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ ڈائریکٹلی سیکھنا چاہتے ہیں، زوم پر میری کلاسز ہوتی ہیں، تو آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی سیکھ سکتے ہیں مجھ سے، بالکل موسٹ ویلکم ہے۔ اور اس کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرا نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اور میرا ای میل ایڈریس بھی ہے، آپ مجھ پہ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی، بلا جھجک، بلا ہیسیٹیشن۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔